الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمین. ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو. بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. اور فرمایا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود. فقر جنید و با یزید تیرا جمال بے نقاب. اور فرمایا وہ دنائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستو، اللہ رب العزت کا کروڑ مرتبہ شکر ہے جس مالک کائنات خالق کائنات نے اشرف المخلوقات بنا کر حضور نبی مکرم شفیع معظم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اللہ رب العزت مومنین کی صفات بیان فرما رہا ہے. اللہ فرماتا ہے مومن فلاح پا گئے. کون سے مومن فلاح پا گئے؟ پہلی صفت جو اللہ رب العزت نے بیان فرمائی، فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون. فرمایا وہ لوگ، وہ مومن فلاح پا گئے فی صلاتهم خاشعون. فرمایا جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع و خضوع کرتے ہیں، جو اپنی نمازیں بڑے دھیان سے پڑھتے ہیں. اب مختلف صوفیاء کرام نے، علماء کرام نے خشوع و خضوع کے معنی بیان فرمائے. حضرت محمد بن علی الترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سے پوچھا گیا کہ حضور خشوع و خضوع کرنے والا کون ہوتا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے کہ خاشع وہ شخص ہے کہ جس کی شہوت کی آگ بجھ چکی ہو اور اس کے سینہ میں غضب کا دھواں ٹھنڈا ہو چکا ہو، اس کے دل کے اندر اللہ کی تعظیم کا نور روشن ہو چکا ہو اور اس کے اعضاء تواضع کے اندر آ چکے ہوں. فرمایا جو ان علامتوں پہ چلنے والا ہو، فرمایا وہ آدمی خشوع و خضوع کرنے والا. حضرت ابو القاسم قشیری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ سے پوچھا گیا حضور تواضع کیا ہے، خشوع کیا ہے؟ فرمایا حق کو ماننا اور اس کے سامنے اپنے سر کو جھکا لینا، اس کو تسلیم کر لینا،
اور حق پر کسی قسم کا اعتراض نہ کرنا، فرمایا اس کو خشوع و خضوع کہتے ہیں۔ اسی طرح حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ سے سوال کیا گیا کہ حضور خشوع کسے کہتے ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے کہ یار علام الغیوب، اپنے رب کے لیے کوئی آدمی اپنے آپ کو نرم کر لے، فرمایا اسے خشوع کہتے ہیں۔ اسے خشوع کہتے ہیں کہ کوئی آدمی اللہ رب العزت کے لیے نرم ہو جائے۔ امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ، آپ سے پوچھا گیا کہ خشوع کسے کہتے ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے کہ جو اللہ رب العزت کی تعظیم کرتا ہے، اللہ کی محبت کرتا ہے، اور فرمایا اللہ رب العزت کی محبت کے اندر اپنے آپ کو توڑ دیتا ہے، اپنے آپ کو نرم کر لیتا ہے، فرمایا وہ آدمی حقیقت میں خشوع و خضوع کرنے والا ہے۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ نماز پڑھ رہا ہے، اور نماز کے اندر کبھی اپنے کپڑوں سے کھیلتا ہے، کبھی اپنی داڑھی سے کھیلتا ہے، کبھی کوئی حرکت کرتا ہے، کبھی کوئی حرکت کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھائی اپنی داڑھی سے، اپنے کپڑوں سے مت کھیلا کرو، یہ نماز کا درست طریقہ نہیں، اس سے دل کے اندر خشوع و خضوع نہیں پیدا ہوتا، تمہارا دھیان بٹتا رہتا ہے۔ فرمایا اپنا دھیان مالک کی طرف رکھا کرو، پھر تمہارے نماز کے اندر سکون پیدا ہونا شروع ہو جائے، تمہاری نمازیں درست ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اپنا خیال اللہ رب العزت کی طرف کر لو تو تمہاری نمازوں کے اندر سکون پیدا ہو جائے گا، نمازوں کے اندر لذتیں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اسی قول پہ عمل کرتے رہے، ساری زندگی اسی بات پہ عمل کرتے رہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ یہ روایت بیان فرماتے میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، فرمایا جس مسلمان پر نماز فرض کا وقت آ گیا، اس نے اچھی طریقے سے وضو کیا، اچھے طریقے سے نماز ادا کی، اور نماز پڑھنے کے دوران فرمایا خشوع و خضوع کیا، دل کی نگری کو، دل کے دھیان کو، دل کے اندر جو خیالات تھے، ان ساری چیزوں کا رخ اپنے رب کی طرف کر کے نماز پڑھتا رہا۔ اب فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس ایک نماز کے صدقے اس کے سارے گناہ معاف فرما دے، اس سے ساری زندگی کے اندر جتنی خطائیں سرزد ہوئیں، جتنے گناہ ہوئے، اللہ رب العزت معاف فرما دے گا۔ لیکن طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ فرمایا وہ ایک نماز اس انداز سے پڑھے کہ اس کا دھیان اس کے مالک کی طرف ہو جائے، تو اس کی ایک نماز اس کی پچھلی زندگی کے گناہوں کے لیے بخشش بن جائے، اس کی ایک نماز اس کی ساری زندگی کی گناہوں کے لیے بخشش بن جائے گی۔ ہمیں ضرورت اسی امر کی ہے کہ ہم اپنی نمازوں کا رخ، اپنے دھیانوں کا، اپنے خیالات کا رخ اپنے مالک کی طرف کر لیں، ہمارے خیالات اللہ رب العزت کی طرف ہو جائیں۔ جب یہ باتیں ہونا شروع ہو جائیں گی، پھر ہمیں نماز کے اندر سکون آنا شروع ہو جائے گا، پھر نماز کے اندر انوارات اترنا شروع ہو جائیں گے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ خیال کیا کرتے تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک آدمی کو دیکھا وہ جھک کے نماز پڑھ رہا تھا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پکڑ کے سیدھا کر دیا نماز کے اندر، اور ارشاد فرمایا نماز کے اندر خشوع و خضوع اس بات کا نام نہیں کہ جھک کے نماز پڑھو، فرمایا اپنے دل کو مالک کی طرف کر کے پڑھا کرو، یہی خشوع و خضوع ہے۔ فرمایا جب تمہارا دل اللہ رب العزت کی یاد کے اندر لگ جائے گا، اسی کو خشوع و خضوع کہتے ہیں۔ جھک جانا اور اپنے آپ کو ڈھیلا ڈھالا کر کے کھڑا کرنا، فرمایا یہ کوئی نماز نہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ایک دن دیکھا کہ آپ کی زوجہ محترمہ وہ نماز پڑھ رہی ہے اور ہل رہی، آپ نے نماز کے اندر انہیں ڈانٹنا شروع کر دیا۔ وہ فرماتی ہیں قریب تھا کہ میری نماز ٹوٹ جاتی۔ پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرمانے لگے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہودیوں کی طرح نماز کے اندر آگے پیچھے نہ ہوا کرو، یہودیوں کی طرح ہلتے جلتے نہ رہا کرو، فرمایا سیدھے ہو کے نماز پڑھا کرو، اسی کے اندر خشوع و خضوع ہے۔
اسی طرح روایات کے اندر یہ بات بھی ملتی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، فرمایا تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اگر دل کے اندر خوف خدا ہو گیا، دل کے اندر محبت مصطفیٰ ہو گئی، تو یہی چیز ہمارے لیے قابل فخر اور یہی چیز ہماری قبولیت کا باعث بنتی ہے۔ جب دل کے اندر خوف خدا پیدا ہو جائے تو پھر نماز درست ہو جاتی ہے۔ آج میں ایک آدمی کی گفتگو سن رہا تھا تو وہ یہی بات بیان کر رہا تھا کہ بھائی نماز کے اندر خشوع و خضوع پیدا کیسے ہوتا ہے؟ اس سے کسی نے سوال کیا تو وہ کہنے لگے کہ خشوع و خضوع پیدا اس طرح ہوتا ہے کہ بندہ یقین کر لے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ بندہ ایمان تو لاتا ہے کہ اللہ میرا ہے، مجھے دیکھتا ہے، لیکن اس کے دل کے اندر یقین پیدا نہیں ہوتا۔ جب یقین کی دولت نصیب ہو جائے کہ واقعہ ہی میرا رب دیکھ رہا ہے، فرمایا اس وقت اس کی نماز کے اندر خشوع و خضوع پیدا ہونا شروع ہو جائے۔ اور خشوع و خضوع جب پیدا ہو جائے گا پھر اس کی ایک ایک نماز کے اندر اللہ رب العزت اسے معراج تک پہنچا دے گا۔ اس کی ایک ایک نماز اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ پا جائے گی۔ لیکن قبولیت کا درجہ پانے کے لیے پہلے ایمان کا مضبوط ہونا ضروری ہے، اور ایمان کا مضبوط ہونا یہ ہے کہ بندہ دل سے یہ یقین کر لے کہ واقعہ ہی میرا مالک دیکھ رہا ہے۔ جب یہ یقین پیدا ہو گیا تو پھر اس کی نماز اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہونا شروع ہو جائے گی۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ ساری چیزیں اس وقت آتی ہیں جب ایک آدمی نماز کے سارے طریقوں کو صحیح طریقے سے اپناتا ہے۔ اور وہ طریقے کیا ہیں کہ جب بندہ وضو کرنا شروع کرے تو آسن انداز سے وضو کرے، جب پاکیزگی حاصل کرنا چاہے تو آسن انداز سے پاکیزگی حاصل کرے، جب وضو کرے تو سنت کے مطابق وضو کرے، دعائیں پڑھے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے ہیں، وضو کے دوران گفتگو نہ کرے۔ پھر جب آ کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا تو پھر ضرور اس کے خیالات کے اندر کمی آنا شروع ہو جائے گی۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جب وہ نمازیں پڑھتے ہیں تو ان کے حالات ہمیں ملتے ہیں کہ کس طرح وہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے، نماز سے پہلے آپ کے جسم کے اندر زہر داخل ہو گیا۔ لوگ جسم کو کاٹنا چاہتے ہیں لیکن تکلیف ہے، تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے اچھے انداز سے وضو کیا اور نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اب لوگ آئے، نماز کی حالت میں آپ کے اس عضو کو کاٹ دیا گیا۔ جب نماز ختم ہوئی تو آپ نے دیکھا تو وہ کٹا ہوا تھا۔ لوگوں نے آپ سے سوال کیا تو آپ فرمانے لگے مجھے ذرا برابر بھی پتہ نہیں چلا کہ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا۔ یہ ان کی نماز کی حالت تھی، اور یہی حقیقت نماز ہے کہ جب بندہ صحیح طریقے سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حقیقی نماز وہ ہے کہ آدمی اس طرح اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑا ہو کہ اسے اتنا بھی پتہ نہ چلے کہ میری دائیں جانب کون کھڑا ہے، میری بائیں جانب کون کھڑا ہے۔ یہ حقیقت نماز ہے، یہی خشوع و خضوع کا بہترین طریقہ ہے کہ بندہ اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے آپ کو ملا لے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس طرح حاضر ہو جائے، اسے یقین ہو جائے۔ حدیث جبریل ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت جبریل سوال کرتے ہیں مل احسان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پر عرض کی یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، فرمایا انت عبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، فرمایا کہ تو عبادت اس طرح کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور فرمایا اگر تو اتنا نہ کر سکے تو پھر ضرور اس طرح عبادت کر کہ اللہ تجھے ضرور دیکھ رہا۔ جب یہ یقین ہو گیا، جب اس جگہ پہ، جب اس مقام پہ بندے کی عبادت پہنچ جائے تو پھر اس عبادت کے اندر سکون پیدا ہو جائے، اس عبادت کے اندر لذتیں پیدا ہو جائیں گی۔ تو اس کے لیے پہلے اپنے آپ کو درست کرنا ضروری ہے، بندہ اپنے آپ کو درست کرے پھر بارگاہ رب العزت میں کھڑا ہو جائے۔ اور یاد رکھیں یہ بات بھی ضروری ہے کہ کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ میں نماز تو پڑھتا ہوں سکون نہیں ملتا۔
نمازیں پڑھتا ہوں سکون نہیں ملتا تو پھر نماز چھوڑ نہ دے، یہ بھی ایمان والوں کی ایک علامت ہے۔ اسی صورت کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں ایمان والے جو اپنے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ فرمایا اگر سکون نہیں آتا تب بھی پڑھتے رہو۔ محدث کچوچوی علیہ رحمہ آپ کے پاس ایک آدمی آتا ہے، آپ سے آ کے سوال کرتا ہے حضور میں نمازیں پڑھتا ہوں مجھے سکون نہیں آتا، بار بار نماز پڑھتا ہوں پھر بھی سکون نہیں آتا، خشوع و خضوع حاصل نہیں ہو رہا۔ تو آپ نے اسے اپنے پاس بلایا، قریب کیا، سینے سے لگایا، اس کا بوسہ لیا اور آپ ارشاد فرمانے لگے تو یہ شکر کر کے اللہ تجھے اپنی بارگاہ میں آنے کی توفیق دے رہا ہے، شکر کر اللہ تیری نمازوں کو قبول کر رہا ہے، تو اتنا تو کر رہا ہے کہ بار بار اس بارگاہ کے اندر جانے کی ہمت تو کر رہا ہے۔ اس بار بار جانے کی وجہ سے اللہ رب العزت تیری نماز کے اندر خشوع و خضوع پیدا کر دے گا۔ بندہ ہمتیں کرتا رہے، بندہ اپنی طرف سے جستجو کرتا رہے، اپنی جتنی ہمت اس کے اندر ہے وہ لگاتا رہے، پھر اپنے مالک پہ چھوڑ دے، پھر وہ کس طرح کرم نوازیاں کرتا ہے یہ بندے کی ذمہ نہیں، یہ اللہ رب العزت کے ذمہ ہے کہ اللہ رب العزت پھر بندے پہ کس طرح کرم فرماتا ہے۔ بندے کے ذمہ یہ ہے کہ بندہ اپنی زیادہ سے زیادہ کوشش کرے، اپنی طرف سے ہمت کر دے، اب اللہ رب العزت کی بارگاہ پہ چھوڑ دے کہ اے مالک، میرے مالک میں اتنا کر سکتا تھا، میری ہمت اس قدر تھی، میں نے اپنی ہمت کے مطابق تیری بارگاہ کے اندر سجدہ کر دیا، اب تو مالک و خالق ہے، تیری ذات قبول فرمانے والی ہے، میری اس نماز کو قبول فرما لے۔ جب بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بار بار جھکتا رہے گا، ایک وقت ضرور آ جائے گا اللہ رب العزت اس کے دل کے اندر نماز کی محبت پیدا کر دے گا، اس کے دل کے اندر خشوع و خضوع پیدا کر دے گا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جب نمازیں پڑھتے تو ان کی نمازوں کا یہی حال ہوا کرتا تھا، ان کی نمازوں کا یہی حال ہوتا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت بیان فرماتے ہیں غزوہ ذات الرقاع کا موقع ہے، ایک مسلمان نے ایک مشرک کی بیوی کو قتل کر دیا۔ اب وہ مشرک کہنے لگا کہ میں اس وقت تک آرام اور سکون سے نہیں بیٹھوں گا جب تک میں مسلمانوں میں سے کسی ایک کو قتل نہ کر دوں۔ اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کا وقت ہے، آپ تشریف فرما ہوتے ہیں، آپ نے اعلان فرمایا کہ کون ایسا آدمی ہے جو حفاظت کے لیے کھڑا ہو، جو پہرہ داری کرے۔ اب ایک انصاری اور ایک مہاجر آدمی دونوں کھڑے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم پہرہ دیں گے۔ اب وہ پہرے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ایک آدمی لیٹ جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں پہرہ دیتا ہوں، اور دوسرا آدمی وہ کھڑا ہو کے نوافل پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ اب جب وہ نوافل پڑھ رہا ہے، دوسرا آدمی جو لیٹا تھا اسے نیند آ گئی، اب اسے نیند آ جاتی ہے، یہ آدمی نوافل پڑھ رہا ہے، نوافل کی حالت میں وہی کافر آ کے حملہ کر دیتا ہے، وہ ایک تیر مارتا ہے، دوسرا تیر مارتا ہے، تیسرا تیر مارتا ہے، تینوں تیر اس صحابی رسول کو لگتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ نماز کو نہیں چھوڑتے، ان کے جسم سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہی صحابی جو ساتھ لیٹے ہوئے انہیں جب علم ہوتا ہے، وہ اٹھتے ہیں، اس کافر کو مارتے ہیں اور اپنے دوست سے پوچھتے ہیں بھائی جب تمہیں تیر لگا تھا تم نے نماز کیوں نہ چھوڑ دی؟ وہ کہنے لگے جب میں نماز پڑھ رہا تھا مجھے نماز کے اندر اس قدر سکون مل رہا تھا، میرا دل نہیں کیا میں اپنی نماز کو ختم کروں، میرا دل نہیں کیا میں اپنی نماز کو توڑ دوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تو اس قدر نماز کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں۔ حضرت مولا مرتضیٰ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ وضو کرنے لگتے تو آپ کے چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا، چہرے کا رنگ تبدیل ہونا شروع ہو جاتا، لوگ پوچھتے کہ حضور کیا وجہ ہے، آپ کے چہرے کا رنگ کیوں تبدیل ہو رہا ہے؟ تو آپ فرمایا کرتے یار اتنی بڑی بارگاہ میں کھڑا ہونا، اتنی بڑی بارگاہ میں کھڑا ہونا مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اس ڈر کی وجہ سے، اس خوف کی وجہ سے ان کے چہرے کی رنگت تبدیل ہو جاتی، اور یہ ان لوگوں کی معراج تھی۔ وہ لوگ حد درجہ کوشش کرتے تھے نماز کے اندر اللہ رب العزت کو یاد کرنے، حد درجہ نماز کے اندر مشغول رہتے تھے، ان کے خیالات صرف نماز کے اندر رہتے تھے، نماز سے ادھر ادھر ان کے خیالات نہیں جاتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جس وجہ سے اللہ رب العزت انہیں یہ مقام عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں جس آدمی کی نماز میں
خشوع و خضوع نہیں ہوتا، فرمایا اس کی نماز کامل نہیں ہوتی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت بیان فرماتے ہیں، فرمایا اس شخص کی نماز ہی نہیں ہوتی جو نماز کے اندر اطاعت نہیں کرتا، اور فرمایا نماز کی اطاعت یہ ہے کہ نماز انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے روک دے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو پھر ایک وقت ایسا ضرور آ جاتا ہے جب بندہ نماز اللہ رب العزت کے لیے پڑھنا شروع کرتا ہے اور اللہ کو دکھانے کے لیے پڑھتا ہے اور اللہ رب العزت کی طرف دھیان رکھ کے پڑھتا ہے، تو پھر وہی نماز اس کے لیے خشوع و خضوع کا سبب بن جاتی ہے اور اسی نماز کے اندر اسے سکون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرماتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ حد درجہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے، اور آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس طرح کھڑے ہوتے، ہر وقت گڑ گڑاتے رہتے، نماز کے اندر ہر وقت گڑ گڑاتے رہتے، اللہ رب العزت کی یاد میں مشغول رہتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی اسی طریقے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کیا کرتے تھے۔ اور امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بیان فرماتے ہیں عبادت میں مشغول ہونا جہان غرور سے جہان سرور میں داخل ہونا۔ فرمایا عبادت کے اندر مشغول ہونا اس طرح ہے گویا کہ جہان غرور سے جہان سرور کے اندر آنا ہے، اس لیے کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکا دیتا ہے، اس کا غرور ختم ہو جاتا ہے، جب غرور ختم ہوتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اسے سرور عطا فرما دے۔ اور فرمایا مخلوق کو چھوڑ کے خالق کے دربار میں پہنچ جانا ہے، اور اس طرح پہنچنا ہے کہ اس سے اللہ رب العزت کی طرف سے اسے لذت اور خوشی ملنا شروع ہو جائے۔ اور فرماتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ مسجد کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں تو چھت سے ایک سانپ گرتا ہے۔ فرمایا چھت سے سانپ گرتا ہے تو لوگ دوڑ جاتے ہیں، ادھر ادھر دوڑنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی سکون اور اسی ذوق کے عالم میں اپنی نماز کو پورا کرتے ہیں۔ حضرت غوث اعظم جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ تقدیر کے مسئلہ پہ گفتگو فرما رہے ہیں تو ایک سانپ نکلتا ہے، لوگ قریب سے اٹھ کے دوڑنا شروع کر دیتے ہیں، آپ اپنی گفتگو کو اسی طرح جاری رکھتے ہیں۔ سانپ آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے، آپ کے سامنے باتیں کرتا ہے، پھر چلا جاتا ہے۔ تو لوگ دوبارہ حضور غوث اعظم جیلانی رحمت اللہ علیہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، آ کے عرض کرتے ہیں حضور آپ کو سانپ سے ڈر نہیں لگا؟ تو آپ فرمانے لگتے ہیں کہ یار میں تقدیر کے موضوع پہ گفتگو کر رہا تھا، تو مجھے پتا تھا جب میں تقدیر کے موضوع پہ گفتگو کر رہا ہوں اگر میری اپنی گفتگو اس قابل نہ ہوگی تو لوگ عمل کس طرح کریں گے۔ اور یہ یاد رکھیں جب بندہ اللہ رب العزت کے لیے یہ سارے معاملات کرتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس کی حفاظت ضرور فرماتا ہے۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرماتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز پڑھتے تو آپ کے سینے سے ایسی آوازیں آتی جس طرح ہنڈیا کے ابلنے کی آوازیں آ رہی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سکون کے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، اس سرور کے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے کہ دیکھنے والا حیران رہ جاتا تھا۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بھی اسی طرح نماز پڑھنے کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی نمازوں کے اندر خشوع و خضوع نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔